لب کے غلام ایک شخص ان کے پاس آتا ہے اور خواب میں ان سے کہتا ہے کہ طیبہ کو کودو۔ جب اب دیدار کا انتقال ہوا جو کہ قصی بن کلاب کے بیٹے تھے، ان کے جانشین تھے، تو اب دیدار کے بھی آگے کئی بیٹے تھے، جن میں سے ایک تھا عبد مناف۔ پھر عبد مناف کے آگے اور بھی بیٹے تھے، جن میں سے ایک ہاشم اور دوسرا مطلب تھے، ہاشم مطلب۔ یہ دو بیٹے عبد مناف کے۔ ہاشم نے ایک بہت اونچے خاندان میں شادی کی اور وہ خاتون مکہ سے باہر رہتی تھی۔ اس خاتون کے ایک دو شرائط تھے شادی کرنے سے پہلے ہاشم کے ساتھ۔ ایک شرط یہ تھی کہ وہ ہاشم کے ساتھ مکہ جا کر نہیں رہے گی، کیونکہ ان کا اپنا خاندان بہت اونچا ہے، بہت شرف والا ہے، تو وہ چاہتی کہ اپنے خاندان ہی میں رہے اور ہاشم ان سے ملنے آیا کرے۔ دوسری شرط ان کی یہ تھی کہ اگر کوئی کبھی ایسے مسئلہ میاں بیوی کے بیچ میں پیش آیا تو انہیں طلاق دینے کا اختیار ہوگا، یعنی وہ خود سے بھی طلاق کر سکتی ہے۔ الغرض یہ شرائط مانے گئے، شادی ہو گئی۔ تو پھر ان کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ اب شیبہ یہاں اپنی ماں کے پاس ہے، ہاشم آتے جاتے ہیں۔ جب شیبہ کچھ بڑا ہوا، 10-12 سال کا ہوا تک، غالباً اتنا ہی، تو پھر ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ تو ہاشم کے بھائی مطلب جو کہ اس لڑکے کے چاچا تھے، وہ مکہ میں رہتے تھے، جبکہ ہاشم خود ہی مکہ میں رہتے تھے۔ تو وہ آئے اپنی بھابھی کے پاس اور اپنے بھتیجے کے پاس تاکہ وہ شیبہ کو ساتھ مکہ لے جائے۔ تو اس پر شیبہ کی والدہ نے انکار کر دیا کہ نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، میرے پاس یہ رہے گا، یہ کہیں نہیں جائے گا۔ مطلب نے کہا کہ یہ قصی بن کلاب کے پڑپوتے ہیں، تو ان کا بہت زیادہ شرف ہے مکہ میں، ان کا نام بڑا اونچا ہے، تو یہ اگر یہاں بڑے ہوں گے، یہی رہیں گے، تو ان کو کوئی پہچانے گا نہیں۔ تو اس لیے اس لڑکے کا مکے میں رہنا ضروری ہے تاکہ لوگ اسے پہچان سکے کہ یہ کس کی نسل سے ہے۔ تو پھر اس کی ماں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہم لڑکے پہ چھوڑتے ہیں۔ جب لڑکے سے پوچھا گیا تو اسے کہا کہ وہ اپنے چچا کے ساتھ جائیں گے، مکہ میں رہیں گے۔ چنانچہ جو شیبہ تھے اپنے چاچا کے ساتھ مکہ روانہ ہو گئے۔ اس زمانے میں یہ ایک عام رواج ہوا کرتا تھا مشرکین مکہ میں کہ یہ غلاموں کا خرید و فروخت ہوا کرتا تھا۔ لوگ غلام خریدتے تھے، غلام بیچتے تھے، غلام رکھتے تھے۔
یہ تو پھر اسلام نے آ کر اس کو ختم کر دیا. پہلے یہ غلاموں کا رواج بہت تھا. تو جب یہ مکہ داخل ہوئے اور ان کے ساتھ جو ہے مطلب کے ساتھ ایک لڑکے کو لوگوں نے دیکھا تو جب لڑکے کو لوگوں نے دیکھا تو لوگ یہ سمجھنے لگے کہ مطلب نے ایک نیا غلام خریدا ہوا ہے، کئی بار سے ابھی وہ لا رہا ہے اور لا چکا ہے. تو لوگوں نے شیبہ کو عبد المطلب پکارنا شروع کر دیا. کہتے تھے کہ یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کے غلام. وہ مطلب تھے ان کا چاچا، یہ عبد المطلب تھے یعنی مطلب کے غلام. تو لوگوں نے اس لڑکے کو، جو کہ اصل میں مطلب کے بھتیجے تھے، ہاشم کے بیٹے تھے، بڑے اونچے خاندان سے تھے، تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ان کا غلام ہے، تو ان کو عبد المطلب کہنا شروع کر دیا. بعد میں جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو ان کا غلام نہیں ہے، یہ تو ان کا بھتیجا ہے، یہ اصل میں ہاشم کے بیٹے ہیں، تو تب یہ نام جو ہے اس لڑکے پر پک گیا. لوگ عبد المطلب ہی کہتے تھے، جبکہ ان کا اصل نام شیبہ تھا. جب عبد المطلب یعنی شیبہ مکے میں جوان ہوئے، جب ان کی شادی ہوئی تو پھر آگے ان کے بھی کئی بیٹے ہو گئے، اور ان کے بڑے بیٹے کا نام تھا حارث. تو عبد المطلب ایک رات خواب دیکھ رہے تھے کہ خواب میں ایک شخص ان کے پاس آتا ہے اور خواب میں ان سے کہتا ہے کہ طیبہ کو کودو. انہوں نے ان سے خواب میں پوچھا طیبہ کیا ہے؟ اس شخص نے جواب نہیں دیا، وہ چلا گیا. جب یہ بیدار ہوئے انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیسا خواب تھا اور یہ طیبہ کیا ہے. پھر دوسری رات یہ سو رہے تھے، پھر ان کے خواب میں وہی شخص آیا. پھر ان سے کہا کہ برہ کو کودو. پھر انہوں نے پوچھا برہ کیا ہے؟ پھر اس شخص نے جواب نہیں دیا، وہ چلا گیا. پھر جب یہ صبح اٹھے، یہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ دوسری رات ہے، میں ایسے خواب دیکھتا ہوں، ایک ہی طرح کا شخص اور ایک ہی شخص میرے پاس خواب میں آتا ہے اور کچھ کہہ کے چلا جاتا ہے. یہ حیران تھی کہ یہ ماجرا کیا ہے. تیسری رات پھر انہوں نے خواب دیکھا، پھر وہی شخص خواب میں آئے. پھر اس شخص نے ان سے کہا کہ مضمونہ کو کودو. پھر انہوں نے پوچھا مضمونہ کیا ہے؟ پھر اس شخص نے جواب نہیں دیا، وہ چلا گیا. پھر جب یہ صبح بیدار ہوئے کہ تیسری رات یہ کوئی معاملہ ہے، کوئی ضرور ایک سیریس معاملہ ہے جو اس طرح کے خواب میں دیکھتا ہوں. بہرحال ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اصل میں بات کیا ہے. پھر چوتھی رات جب یہ سو رہے تھے، پھر وہ شخص خواب میں آیا. دیکھ زمزم. پھر ان سے کہا کہ زمزم کو کودو. انہوں نے خواب میں پوچھا کہ زمزم کیا ہے. اس بار وہ شخص رک گیا. اس نے کہا کہ خون اور مردار کے درمیان چونٹیوں کے بل کے ساتھ جہاں کوا چونچ مارے گا، یہ کہہ کر وہ چلا گیا. جب یہ بیدار ہو گئے، اب انہیں اندازہ ہو گیا کہ ایک عظیم ذمہ داری ان کے اوپر آ گئی ہے.
انہیں خواب میں یہ اشارات ملے اللہ جل جلالہ کی طرف سے کہ وہ جا کر زمزم کو تلاش کرے، زمزم کے کنویں کو تلاش کرے اور کودے تاکہ دوبارہ زمزم نکل آئے، جو کہ پچھلے 500 سال سے یہ زمزم غائب رہا تھا۔ اس کا کنواں اس وقت بند کر دیا گیا تھا، 500 سال کسی کو نہیں ملا، لیکن تاہی کعبۃ کے قریب، لیکن پھر بھی کوئی ڈھونڈ نہ سکا۔ تو بہرحال انہیں بات سمجھ میں آ گئی، انہوں نے اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو ساتھ اٹھایا، اب گئے کہ اب وہ نشانیاں تلاش کرے۔ جب کعبۃ اللہ کے قریب پہنچ گئے، ہر طرف جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ خون ہے نہ مردار ہے، تو اب یہ دیکھ رہے کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنے میں اچانک کچھ لوگ آئے، ان کے ساتھ ایک گائے تھی، وہ لوگ گائیں لے کر آئے، تو وہ ان لوگوں نے اس گائے کو عیساف کے مجسمے کے آگے ذبح کر دیا۔ اس زمانے میں مشرکین مکہ جب کوئی قربانی کرتے تھے، کوئی نذر دیتے تھے، کسی جانور کو ذبح کرتے تھے، خون بہاتے تھے، تو وہ کسی بت کے سامنے آ کر وہ اس کو ذبح کرتے، جو ان کا اپنا بت ہوا کرتا تھا، جس کی وہ عبادت کرتے تھے۔ تو وہ نذر، وہ قربانی، وہ ذبیحہ وہ بت کے آگے کیا کرتے تھے۔ تو یہ لوگ آئے، عیساف کے بت کے آگے انہوں نے ذبح کیا گائے کو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ عیساف کون تھا؟ تو اس کے لیے آپ کو میرا یہ والا ویڈیو دیکھنا ہوگا، اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے۔ اس میں میں نے تفصیل سے عیساف اور نائلہ کے متعلق بتایا ہوا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے جب گائے کو عیساف کے بت کے آگے ذبح کر دیا، اب گائے پوری طرح سے مری نہیں تھی، روح ابھی نہیں نکلی ہوئی تھی، خون نکل گیا، لیکن گائے پھر کھڑی ہو گئی۔ جب گائے کھڑی ہو گئی، وہ ایک دم سے بھاگنے لگی، ایک سمت میں وہ بھاگنے لگی۔ تو گائے بھاگتے بھاگتے آگے جا کر وہ گر گئی۔ وہاں جب گر گئی، پھر وہ وہاں پر مر گئی۔ پھر یہ لوگ گئے جنہوں نے اس کو ذبح کیا تھا، یہ اس گائے کے پاس گئے، وہاں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس کے گوشت کو۔ تو اب عبد المطلب نے دیکھا، ان کو یہ دو نشانیاں تو مل گئی کہ یہ تو وہ خون جہاں انہوں نے گائے کو ذبح کیا تھا، اور یہ ہوا مردار جہاں جا کر گائے گر گئی اور انہوں نے اس کے گوشت کو ٹکڑے کیا۔ تو خون بھی نظر آیا، مردار بھی نظر آیا۔ اب یہ خون اور مردار کے بیچ میں ابھی کافی فاصلہ تھا، تو پھر بھی وہ ہر جگہ کھدائی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ خاص جگہ۔ اب ان کو وہ یاد آیا کہ انہیں بتا دیا گیا تھا خواب میں کہ چیونٹیوں کے بل کے ساتھ، تو اب یہ چیونٹیوں کے بل کو تلاش کر رہے تھے۔ بہرحال وہ بھی نظر آیا، لیکن چیونٹیاں بہت کافی لمبی قطار چیونٹیاں آ رہی تھی، جا رہی دور دور تک۔ یہ ایریا بھی ابھی کافی بڑا تھا۔ تو اتنے میں ایک کوا آیا، کوا نے وہاں زمین پہ چونچ مارا، تو ابھی ان کو یہ خواب کا یہ حصہ یاد آ گیا کہ ہاں، یہی مجھے خواب میں بتایا گیا تھا کہ کوا جہاں چونچ مارے، کہ اب ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہی وہ اصل جگہ، مجھے ابھی جا کر اس کو کھودنا ہے۔ لیکن ان کے لیے ایک مسئلہ تھا وہاں کھدائی کرنے کا، کہ باقی
جو عرب قبائل تھے وہ ان کو چھوڑ نہیں رہے تھے کہ کھدائی کریں. کعبۃ اللہ کے قریب جہاں بھی کوئی کھدائی نہیں کر سکتا تھا. تو وہ ایک دم جب انہوں نے کھدائی شروع کی تو عرب قبائل آ گئے کہ کیا کر رہے ہو, کعبۃ اللہ کے قریب کھدائی کر رہے ہو, یہ منع ہے. تو وہ ان کو روکنے لگے. انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم ان سب کو میرے سے روک دو, پیچھے ہٹا دو تاکہ میں کھدائی کر سکوں. تو ان کے بیٹے نے ان لوگوں کو روکا اور وہ وہاں شور مچا رہے تھے, مت کودو مت کودو. اور یہ اپنی کھدائی میں عبد المطلب تیزی سے لگے ہوئے تھے, کھدائی کر رہے تھے, یہاں تک کہ ان کو زمزم کا کنواں نظر آ گیا. پھر بعد میں جب اس کے اوپر سے جن چیزوں سے اس کنویں کو بند کیا گیا تھا, پتھر تھے یا جو بھی پتھر ہی ہوں گے, جب انہوں نے اٹھایا تو ایک دم سے پانی بھی نظر آ گیا. Stop digging! You defile this sacred ground! Stand back! This is the well of Ishmael! زمزم کا پانی دریافت ہوا. وہ زمزم کا کنواں جو 500 سال تک کسی کو نہیں ملا, اب دوبارہ دریافت ہوا عبد المطلب کے ذریعے. اب عرب قبائل نے آ کر دیکھا کہ واقعی یہ تو عبد المطلب جو کھدائی کر رہے تھے کوئی وجہ تھی. تو سارے اب کھڑے دیکھ رہے, زمزم کا پانی نظر آ گیا. تو اس طرح سے یہ زمزم دوبارہ مکہ میں 500 سال بعد دریافت ہوا. اب یہ 500 سال پہلے کیسے بند کیا گیا تھا, کیوں بند کیا گیا تھا اس کنویں کو, اس کے لیے آپ کو میرا یہ والا ویڈیو دیکھنا ہوگا اگر ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا ہوا.